وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع صلی اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کی چیزوں پر، چھپی ہوئی چیزوں پر، اندیکھی چیزوں پر ایمان لائے اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے اللہ کی رضا کے کاموں میں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اس کتاب پر یعنی قرآن کریم پر جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان لائے اور آخرت کا بھی یقین کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے جو ان کو دی گئی، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، بامراد ہے اور فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے، یہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے اور قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کا نام اس لیے ہے، اس سورت کا نام اس لیے کہ اس سورت کے اندر ایک تفصیلی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کا ہے، جو گائے کا واقعہ ہے، اور گائے کو عربی کے اندر بقرۃن کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ چونکہ یہ سورت بہت زیادہ لمبی ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 286 آیتوں کو ذکر کیا ہے اور 6221 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہے، اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے فضائل بھی احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔ ایک فضیلت تو اس سورت کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور نقصان ہے اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے، اس کا کیا مطلب؟ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اس آدمی کے اوپر جادو کا اثر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سورت کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح دوسری روایت اس فضیلت کے اندر، سورت کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اس سورت کو یعنی سورہ بقرہ کو پڑھے گا، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، چاہے گھر میں پڑھے یا کسی اور جگہ پر پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیتوں سے افضل ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔
اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت میں اگر اس کو پڑھ لے تو شیطان سے، ہر طرح کی بیماری سے، رنج، غم، تکلیف، مصیبت سے وہ خود بھی بچ جائے گا اور گھر والے بھی بچ جائیں گے۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ 10 آیتیں سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں اور بیچ کی 3 آیتیں یعنی کہ آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، یہ کل ملا کے 7 ہوئی، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں اگر کوئی شخص ان 10 آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا کہ ہر طرح کی بیماری، رنج، غم، تکلیف، ناگوار چیزیں، شیطان اور آفت اور مصیبت اور بلا سے اس رات سے تمام گھر والے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو رات کے وقت جو ہے سوتے وقت ان آیتوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح اس سورت کی فضیلت میں حدیث پاک میں ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ جو ہے کسی جماعت کا امیر منتخب کرنا چاہتے تھے، لیکن کوئی ایسا اس میں تھا نہیں کہ امیر بن سکے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا کہ قرآن سناؤ۔ تو بہت سارے لوگوں نے قرآن سنایا، اس میں ایک نوعمر شخص بھی پیش ہوا جس کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن قرآن کریم کے اندر سے اس کو سورہ بقرہ یاد تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی فضیلت کی وجہ سے اس آدمی کو اس جماعت کا امیر بنا دیا۔ تو ہم سوچیں کہ سورہ بقرہ جو ہے کتنی فضیلت والی سورت ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام گھر میں رکھنا چاہیے تاکہ ہر تمام بری مصیبتوں سے اور آفت سے اور ہر طرح کی غم اور رنج سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ اب اس سورت کے اندر جو ہے اس کا جو ہے تفصیلی واقعات و تفصیلی باتیں بہت ساری آگے آتی جائے گی کیونکہ بہت لمبی سورت ہے۔ اجمالی طور پر اس سورت کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ مدنی سورت ہے، اس میں احکامات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ نماز کے احکام ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے احکام ہیں، روزوں کے احکام ہیں، اور اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کے احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں، میاں بیوی کے رشتہ کے تعلق سے احکام ہیں، اسی طریقے سے آپس کے لین دین کے بارے میں کہ جب قرضہ لیا جاوے تو اس کے کیا احکام ہیں، کیا شرائط ہونی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے قرضہ لیا جاوے، تو اس کے احکام بھی اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ گائے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعبیر کعبہ کے واقعے کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل نے کعبے کی تعمیر کس طریقے سے کی اور کب کی اور کیا واقعہ ہے، اس صورت میں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور بھی بہت سارے احکام اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کا معجزے کی بارے میں اس صورت کے اندر بیان کیا گیا، اور بھی بہت سارے باتیں جو ہے آگے آتی جائے گی۔ کچھ باتیں ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی۔ اب اس صورت کو شروع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے والی جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ، جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر 3 چیزوں کو بیان کیا۔ ایک تو اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا کہ اللہ ایک ہے، اور دوسری چیز اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کو بیان کیا گیا، جس کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ دوسرا اس کو بیان کیا، اور تیسرا بیان کیا اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ تو ہدایت کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کی شکل میں بیان کیا کہ تم جو ہدایت مانگتے ہو یہ ہدایت کا جواب تمہارے سامنے ہے، جو سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ مکمل کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر آدمی، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو کوئی ترجمہ اور مطلب قرآن کا معلوم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھا اور اس نیت کے ساتھ اس نے قرآن کی تلاوت کی کہ اے اللہ
تو نے اس کتاب کے اندر ہمارے لیے ہدایت کو چھپا رکھا ہے، اور میں اس نیت سے یہ قرآن پڑھتا ہوں کہ تو مجھے ہدایت دے، اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کو ہدایت نصیب کر دیں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہدایت کو چھپا رکھا ہے اور مجھے ہدایت نصیب ہو جائے، اس نیت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے شروع میں ایمانیات کو بیان کیا ہے، رسالت کو بیان کیا ہے، آخرت کو بیان کیا ہے، اور اخیر کے اندر تفصیلی چیزوں کو بیان کیا ہے، اور درمیانی چیزوں کے اندر جو ہے ہر شعبہ زندگی کو، یعنی کہ معاملات ہے، عبادت ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ نے اس سورت میں بیان کر دیا۔ اب آتے ہیں قرآن کی تفسیر کی طرف۔ الف لام میم، یہ جو الف لام میم کا لفظ ہے یہ بہت سارے سورت کے شروع میں آتا ہے۔ الف لام میم آتا ہے، الف لام را آتا ہے، اسی طرح صاد آتا ہے، قاف آتا ہے، نون آتا ہے۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات یعنی وہ حروف جو ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے، اور ان کو پڑھا بھی الگ الگ جاتا ہے۔ الف لام میم، اس کا کوئی مطلب نکلتا نہیں ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کے مطلب کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب صرف جو ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور اسی طرح بہت سارے صحابہ کا یہ مذہب رہا ہے کہ اس کے مطلب کے پیچھے ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور دوسرے علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کے مطلب کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بتایا گیا، لیکن لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کو نہیں دی گئی۔ بہرحال ہم کو صرف اتنا ایمان لانا ہے اس بات پر کہ اللہ ہی اس کے مطلب کو جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت کے اندر اس بات کو صاف طور پر، واضح طور پر بیان کر دیا کہ جس کتاب کو تم پڑھنے جا رہے ہو، جس کلام کو تم پڑھنے جا رہے ہو، جن آیتوں کو اور صورتوں کو تم پڑھنے جا رہے ہو، سب سے پہلے اپنے دماغ سے یہ بات نکال لو کہ اس میں شک شبہ ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ شک جو ہے نا دو چیزوں کے اندر ہوتا ہے، یا تو خود کلام میں شک ہو یا پھر جو ہے سمجھنے کے اندر آدمی کو شک ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ چیز بیان کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اس قرآن کریم کے اللہ کی کتاب ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو احکامات بیان کیے ہیں، جو واقعات بیان کیے ہیں، جو قصص بیان کیے ہیں، اور جو آسمانی نظام کے تعلق سے، زمینی نظام کے تعلق سے، فضا کے نظام کے تعلق سے، مخلوقات کے نظام کے تعلق سے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن کی بات اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، کھوپڑی میں نہیں بیٹھتی ہے، تو یہ اس کی کم عقلی کی دلیل ہے، یہ اس کے نافہمی کی دلیل ہے، کم سمجھنے کی دلیل ہے۔ قرآن کے اندر شک نہیں ہے، تمہاری سمجھنے میں شک ہو رہا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ ذالک کا جو لفظ ہے، عربی گرامر کے اندر ذالک اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی دور کی چیز بیان کی جا رہی ہو، حالانکہ قرآن تو بالکل ہمارے قریب ہے، تو کیوں کہا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں؟ تو دراصل اس کا مفسرین نے جواب دیا، حالانکہ یہاں پر ہونا چاہیے کہ ھذل کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ، اور یہاں پر ذالک بیان کیا جس کا معنی ہے وہ۔ تو یہاں پر ذالک اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کتاب نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا، جس کو سورہ مزمل یا سورہ مدثر کے اندر جو ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا سے بیان کیا کہ ہم آپ پر ایک جو ہے بھاری چیز کو اتارنے والے ہیں عن قریب، تو اس سے مراد قرآن کریم ہی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک اسی لیے استعمال کیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں جس کا وعدہ پہلے سے ہی کیا گیا ہے، تو اسی لیے یہاں پر ذالک کا استعمال ہوا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک
اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ چیز سمجھ میں آئے گی تو پھر آیتیں سمجھ میں آنا جو ہے مشکل نہیں ہوگا، بلکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ کون سی آیت میں کس چیز کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو ایمان والی ہے، جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، اور دوسری جماعت وہ ہے جنہوں نے قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، جن کو ہماری زبان میں کافر کہا جاتا ہے، اور تیسری جماعت وہ ہے جنہوں نے قبول نہیں بھی کیا اور قبول کیا بھی، یعنی بظاہر تو دیکھنے میں اوپر سے مسلمان ہیں لیکن دل کے اندر جو ہے کفر بھرا ہوا ہے، اسلام سے دشمنی بھری ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دشمنی بھری ہوئی ہے، جن کو ہماری زبان میں منافق کہا جاتا ہے۔ تو ان 3 جماعتوں کا ذکر جو ہے 1 آیت سے لے کر 20 آیت تک ذکر آئے گا، یعنی کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک پہلی جماعت کا ذکر ہے، یعنی ایمان والوں کا ذکر ہے جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا۔ اب ہدی للمتقین، یعنی کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ایک سوال بہت بڑا یہ کھڑا ہوتا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے کتاب کو ہدایت بنایا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، کافر ہے، اسلام کے دشمن ہیں، ان کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی کتاب ہدایت ہے، لیکن یہاں پر متقیوں کے لیے خاص کیوں کر دیا گیا، عام کیوں نہیں کیا گیا؟ ہدایت کے 2 مطلب ہیں۔ ہدایت کہتے ہیں، ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو راستہ بتلا دینا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ مجھے یہاں سے جوہا پورا 4 سرکل تک جانا ہے، کسی آدمی نے مجھے ایڈریس پوچھا کہ بھئی جوہا پورا کا راستہ کدھر ہے، تو میں نے اس کو بتلا دیا کہ یہاں سے باہر نکلو، اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، رائٹ مارو، لیفٹ مارو، راستہ آپ کے پاس ہے۔ یہ میں نے ایک راستہ بتلا دیا۔ ایک ہدایت کا مطلب یہ ہے جو عام ہے، ہر کسی کو بتا سکتا ہے آدمی، اور دوسرا ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ صرف راستہ بتلانا نہیں بلکہ راستے تک اس آدمی کو پہنچا دینا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہدایت کا تذکرہ کیا ہے وہ خاص ہدایت ہے، عام ہدایت نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کو بالکل صاف کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن کو ہدایت بنا رکھا ہے، لیکن یہاں پر جس ہدایت کا تذکرہ ہے وہ ان لوگوں کی ہدایت کا تذکرہ ہے جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ متقی، تقویٰ اسے کہتے ہیں جو یہ چاہتے نہیں کہ گناہ کرے، جو یہ چاہتے ہی نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت بنایا ہے۔ اور جو یہ بالکل چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی صحیح راہ پر آئے، ہماری زندگی درست ہو، ہم جو ہے گناہوں سے بچنے والے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اس کتاب کو ہدایت والا نہیں بنایا ہے۔ اس کی مثال بہت آسان طریقے سے یہ سمجھے کہ سورج جو ہے وہ روشنی دیتا ہے اور ہر ایک انسان تک اس کی روشنی پہنچتی ہے، لیکن فائدہ روشنی کا وہی شخص اٹھائے گا جس کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے اندھا بنایا اس کے لیے دن کی روشنی بھی برابر ہے، رات کے اندھیرا بھی برابر ہے، اس کے لیے تو 24 گھنٹے پوری زندگی اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی ہر ایک انسان کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کو اللہ نے آنکھ دی ہے، جس کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ اسی طریقے سے بارش جو برستی ہے آسمان سے زمین پر، تمام زمینوں پر برستی ہے، زمین کے ایک ایک حصے پر برستی ہے، لیکن ہر زمین فائدہ نہیں اٹھاتی۔ وہ زمین فائدہ اٹھاتی ہے جس کے اندر جذب کرنے کی طاقت ہے، جس کے اندر جذب کرنے کی طاقت نہیں ہے، سنگلاخ زمین ہے، تو اس سے جو ہے بارش کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ زمین جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی۔ جو زمین کڑک ہے، جس کے اندر جو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں کہ جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور ان کو قرآن سمجھ میں آئے گا، قرآن ان کے لیے ہدایت ہوگا؟ اب آگے کی 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفات کو بیان کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت نصیب کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائیں۔ آئندہ انشاءاللہ ان لوگوں کی صفات کو بیان کریں گے۔